بہاول نگر سے مولوی محمد یونس صاحب نے ایک سوال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، ہمارا ایک اشکال ہے، مہربانی فرما کر اسے رفع کیجیے۔ امید ہے کہ جناب جواب ضرور عنایت فرمائیں گے۔ اشکال یہ ہے کہ آپ نے چند دن پہلے ایک ویڈیو میں فرمایا کہ انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھر ایک شخص نے آپ سے کان میں دوائی ڈالنے کے حوالے سے پوچھا تو آپ نے روزہ کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے سے منع کیا۔ سوال یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے بھی دوائی جسم میں گئی ہے اور کان میں دوائی ڈالنے سے بھی دوائی جسم میں گئی ہے، وجہ فرق کیا ہے؟ ہم آپ کے جواب کے منتظر رہیں گے۔ مولوی محمد یونس۔ جی محترم مولانا، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ان دو باتوں کو سمجھنے سے پہلے، کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یا مجھ سے جو لوگ پوچھتے ہیں میں دوائی ڈالنے سے روزے کی حالت میں منع کر دیتا ہوں، یہ بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ روزہ ایک ویڈیو میں نے بتایا آپ کو، اور جو مجھے فون کر کے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں یہی بتاتا ہوں کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلے اس بات کو حل کرتے ہیں۔ انجیکشن کے ذریعے سے جو دوائی ہمارے جسم میں جاتی ہے وہ کسی منفذ سے نہیں جاتی، قدرتی راستے سے نہیں جاتی، ہمارے منہ سے نہیں جاتی، ہمارے ناک سے نہیں جاتی، یا کسی اور قدرتی راستے سے نہیں جاتی، بلکہ وہ ہمارے جسم کے ادھر پٹھے سے یا وین کے اندر سوئی سوراخ کر کے جو اپنی دوائی انجیکٹ کی جاتی ہے اس کے اندر ڈالتے ہیں، تو وہ دوائی خون میں تحلیل ہو جاتی ہے، خون میں مل جاتی ہے۔ یہ کسی جوف میں نہیں جاتی، معدے میں نہیں جاتی، یا دماغ کی کسی جوف میں نہیں جاتی، جو روزہ ٹوٹنے کا اصل مدار تھا جس پر۔ یا تو منفذ اصلی سے جاتی، اگر منفذ اصلی سے نہیں گئی تو کسی جوف میں جاتی۔ یہ دونوں صورتیں یہاں دونوں وجہ نہیں پائی گئیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہی حکم نکلے گا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ کان میں دوائی ڈالنے کے بارے میں کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اسے منع کر دیا۔ اصل میں کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، یہ شروع سے ہی ایک مختلفی مسئلہ رہا ہے۔ اس کا اختلاف شروع سے رہا ہے۔ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی تین الگ الگ روایتیں ہیں، تین قول الگ الگ ہیں، یا علماء کرام کی تین جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت کہتی ہے، جو مطلقاً کہتی ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا۔ ایک اس کے عکس ہے، مطلقاً کہتی ہے کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ان دونوں کے بین بین ہے کہ اگر کان کا پردہ سلامت ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ تین باتیں الگ الگ ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی فون کر کے بھی اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، یا ہم جو فتاویٰ تحریر کرتے ہیں تو ہم اس سے بچنے کا کہتے ہیں۔ احوط بھی یہی ہے، زیادہ احتیاط بھی اسی میں ہے کہ روزے کی حالت میں کان میں دوائی نہ ڈالی جائے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مفتی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ عطا فرمائے۔ مفتی عبدالواحد صاحب، جو ماہر مفتی بھی تھے اور MBBS ڈاکٹر بھی تھے۔ جو بندہ MBBS ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جسم کی حیت کو بھی سمجھتا ہے کہ جسم کے اندر کیسی حیت ہے، کان کی جو حیت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے، اس کو بھی سمجھتا ہے۔ حالانکہ مفتی عبدالواحد صاحب نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی تھا کہ کان میں دوائی ڈالنے سے اجتناب کیا جائے، دوائی نہ ڈالی جائے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ علماء کرام کا شروع سے اس میں اختلاف ہے۔ ہم نے زیادہ احتیاط والی بات بتائی ہے، اسی لیے بچنا چاہیے۔ اور آپ کے سوال کا جواب بھی امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ دوائی جو روزے میں کی حالت میں جو انجیکشن کی دوائی ہوتی ہے وہ کسی منفذ سے نہیں جاتی اور کسی جوف میں نہیں جاتی۔ اس کی ایک دوسری سمجھانے کے لیے ایک دوسری اس کی یہ بھی بات بتائی جا سکتی ہے کہ انجیکشن لگوانے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے روزے کی حالت میں کسی کو کوئی بچھو یا سانپ وغیرہ ڈس لے،
سانپ بھی اپنے زہر کو انجیکٹ کرتا ہے جسم کے اندر۔ روزے کی حالت میں اگر سانپ ڈس لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یا بچھو ڈس لے، یا اس طرح کی کوئی اور چیز ڈس لے تو اس سے، یا مچھر خون پی لے، یا اپنی کوئی مچھر اپنی دوائی جو ہے زہر وغیرہ انجیکٹ کر دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چونکہ وہ نہ تو کسی جوف میں جاتی اور نہ ہی کسی منفذ سے جاتی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مچھر وغیرہ کی دوائی جو ہے وہ بہت قلیل ہوگی، مقدار بھی کم ہوگی، لیکن میں نے تو صرف ایک مثال کے طور پر یہاں بات کی ہے۔ اصل قانون وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ منفذ سے نہ گئی ہو، کسی جوف میں نہ گئی ہو تو ایسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کی یہ بھی ایک مثال بنائی جا سکتی ہے کہ روزے کی حالت میں جب ہم نہاتے ہیں تو میڈیکل بھی اس بات کو مانتی ہے، سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ ہمارا جسم بہت سارے پانی کو جذب کرتا ہے، بہت سارا پانی ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے مسامز کے ذریعے سے، ہمارے جو جسم میں سوراخ چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے جسم میں پانی داخل ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کے باوجود کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ روزے کی حالت میں نہانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ پانی جسم میں داخل ہوتا ہے، یہ کسی نے فتویٰ نہیں دیا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی کوئی اشکال ہو تو انشاءاللہ بندہ جواب دینے کے لیے حاضر ہے۔ والسلام۔